ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پڑھی، ساتھ یہ کہا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں۔ اس کے بارے میں اہل سنت کے اندر ایک بے چینی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خاموش ہے، ان الفاظ کی وجہ سے پریشان ہے، ایک طبقہ ہے جو لعن طعن جس نے کرنا شروع کر دی، ذرا بھی انتظار نہیں کیا کہ جلالی صاحب ہمارے مستند معتبر عالم دین ہیں، اعلی حضرت کے مسلک کا پرچار کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے وضاحتی بیان کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر دوران گفتگو بندے سے اگر کچھ ایسے الفاظ صادر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس سے وضاحت طلب کریں، یہ نہیں کہ بغیر وضاحت کے ہم فتوے لگانا شروع کر دیں، یہ خود ہماری خطا ہوگی اور ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے بغیر انتظار کیے لعن طعن شروع کر دیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، گندی زبان استعمال، معاذ اللہ حرامی تک کہہ رہے ہیں جلالی صاحب کو، لعنتی تک کہہ رہے ہیں، ان بندوں کو پہچانیں، یہ بندے بالکل سنی نہیں ہیں، چاہے وہ پیر ہے، مولوی یا نعت خان ہے، پہچانیے یہ 2 نمبر بندے ہیں، تفضیلی ہیں، یہ رافضیوں کی قسم ہے جو اہل سنت کے اندر ہے، ادھر سے بھی مزہ لیتے ہیں ادھر سے بھی مزہ لیتے ہیں۔ اگر ان کے دل کے اندر ذرا بھی قدر ہوتی سنیت کی، اعلیٰ حضرت کے مسلک کی، تو کبھی یہ جلالی صاحب کے بارے میں فوراً ان کے وضاحت سے پہلے کبھی یہ گندی زبان استعمال نہ کرتے۔ یہ لوگ انتظار کے اندر تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، گویا کہ جلالی صاحب سے ان کے دل زخمی ہیں، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی ہے انہیں۔ جلالی صاحب تو اعلیٰ حضرت کا مسلک اور سنیت کو بیان کرتے ہیں، پھر انہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ منتظر تھے رافضیوں کی طرح، ہمیں موقع ملے ہم پراپوگنڈا کریں، کر رہے ہیں، انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اندر ذرا بھی اہل سنت کا درد ہوتا تو وہ جلالی صاحب کی وضاحت کا انتظار کرتے یا خود رابطہ کرتے، تو بغیر وضاحت کے جنہوں نے فوراً بکنا شروع کر دیا، یہ لوگ اہل سنت کے لیے مخلص نہیں ہیں، انہیں پہچانیے، خدا را انہیں پہچانیے، یہ بندے دوسرے ہیں، اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک موقع ہے انہیں پہچاننے کا۔ ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم انتظار کریں، جس نے بات کہی ہے وہ خود بتائے کیوں بات کی ہے۔ ہمیں امید ہے جلالی صاحب ایسی وضاحت کریں گے کہ جس سے اہل سنت کے اندر امن پیدا ہوگا، فتنہ ختم ہوگا۔ باقی رہی بات رافضیوں کی، تو رافضیوں کا بھائی سب سے بڑا ہتھیار مسئلہ فدق ہے، اور جلالی صاحب نے پورا آپریشن کیا، سیمینار کیا مسئلہ فدق پہ، اور آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے آپ نے گوجرا میں ایک رافضیوں کے رد میں ایک بیان کیا تھا، خوب آپریشن کیا۔ تو رافضیوں کی تکلیف تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو سنی کہلوانے والے ہیں انہیں کیا دکھ ہے، انہیں کیا درد ہے جلالی صاحب سے؟ تو جو رافضی ہیں انہیں چاہیے کہ اتنا اچھلے کودے نہیں، پہلے اپنی خبر لیں کہ جن کا مذہب یہ ہے کہ صبح و شام جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں کافر منافق کہتے ہیں، پہلے وہ اپنی خبر لیں۔ اور جنہوں نے شیخین کریمین صحابہ تو ایک طرف رہے، ازواج مطہرات تو ایک طرف رہیں، جنہوں نے خود حضرت علی، فاطمہ زہرا کو بھی معاف نہیں کیا، رافضیوں کو اچھلنا کودنا نہیں چاہیے، انہیں اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کی کتابوں کے اندر کتنی توہین ہے حضرت علی کی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، آپس میں ان کے جھگڑے، ان کے ہاتھا پائی کے تذکرے، اور فاطمہ زہرا کی زبان سے حضرت علی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ کہ ہم زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا رافضی اچھلے کودے نہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کی کتابوں میں جنہیں وہ معصومین مانتے ہیں ان کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ اور گندی روایتیں ہیں، کتنی غلاظت ہے، پہلے اس کی صفائی دیں، اس کو صاف کریں۔ حق الیقین کے اندر پوری ایک عبارت ہے، آپ کو نظر آئے گی کہ کتنے گھٹیا الفاظ فاطمہ زہرا کی طرف سے حضرت علی کے لیے نقل کیے گئے۔ کیا جلالی صاحب کے الفاظ بھی اس طرح ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لینا چاہیے۔ تو رافضی پہلے اپنی صفائی پیش کریں، یہ ہمارے اہل سنت کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم الحمدللہ حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، صحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج کے بھی غلام ہیں، حضور کی بنات کے بھی غلام ہیں، ہم سب کے غلام ہیں۔ جلالی صاحب سے جو الفاظ صادر ہوئے قطعاً بے ادبی کی نیت سے نہیں، اور وہ دل و جان سے حضور کی آل صحاب کی قدر کرتے ہیں، چونکہ وہ سنی ہیں، سنیت کا یہ خاصہ ہے۔ باقی جو کچھ انہوں نے الفاظ کہے اس کے بارے میں خود اچھی طرح وضاحت کریں گے، وہ ہمارے معتبر مستند عالم دین ہے، ہمارا فخر ہے، سرمایہ ہے، ہمیں ان سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے، اس نے ظن رکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں جلالی صاحب ایسی ہی وضاحت کریں گے جس سے اہل سنت جو ہیں ان کے اندر امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، اور فتنہ جو ہے وہ
ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، حضور کی آل اصحاب کا دل و جان سے قدر کرنے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔